بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کراؤ الایام، بے نکاح لوگوں کے، منکم اپنے میں سے، بریکٹ میں لکھ لیں مرد اور عورتیں، یعنی تم میں سے جو بے نکاح کے مرد رہتے ہیں یا بے نکاح کی عورتیں رہتی ہیں ان کا کیا کرو؟ نکاح کراؤ۔ والصالحین، اور ان صالح لوگوں کا بھی نکاح کراؤ، من عبادکم، جو تمہارے غلاموں میں سے ہیں، وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہاری لونڈیوں میں سے ہیں، إِن يَكُونُوا، اگر وہ ہوں گے، فقراء تنگ دست، فقیر، یغنیہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، واللہ واسع، اور اللہ فراخی والا ہے، علم والا ہے۔ فراخی یہاں پر مالداری کے معنی میں، یعنی اللہ کے پاس مالداری ہے، اللہ فراخی والا ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ آگے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، عفت سے نکلا، عفت مابی یا پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو نہیں پاتے نکاح، جن لوگوں کو نکاح نہیں مل رہا وہ کیا کریں؟ پاک دامنی اختیار کریں۔ حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ غنی یا بے پرواہ دونوں ترجمے کر لیں، غنی کے آگے بے پرواہ لکھ لیں، یہاں تک کہ بے پرواہ کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ والذین، نیا مسئلہ ہے، اور وہ لوگ جو یبتغون، چاہیں، تلاش کریں یا چاہیں، الکتاب، آزادی کا معاہدہ، آزادی کا، یہ کتاب سے مراد عام کتاب نہیں، وہ لوگ جو چاہیں تم سے آزادی کا معاہدہ، مما ملکت ایمانکم، ان سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے مالک ہیں، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، کیا مراد ہوتا ہے؟ غلام اور لونڈیاں، باندیاں۔ اچھا، وہ لوگ جو تلاش کریں یا چاہیں آزادی کا معاہدہ تمہارے غلاموں میں سے، ہاں تو کیا کرو؟ فَقَاتِبُوهُمْ، پس تم آزادی کا معاہدہ کرو ان سے،
وہی کتاب کے معنی میں، پس کاتبو، پس تم آزادی کا معاہدہ کرو ہم ان سے، ان علمتم فیہم خیرا، اگر معلوم کرو تم ان کے اندر بھلائی، وآتوہم، اور دو ان کو، من مال اللہ، اللہ کے مال سے، الذی، وہ جو، آتاکم، اس نے دیا تمہیں، ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی باندیوں کو، لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا، اگر وہ ارادہ کریں، تحسناً، پاک دامنی کا، پیچھے آپ نے پڑھا نا والمحصنات، پاک دامنی، وہی تحسن، اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا تو تم ان کو بدکرداری پر، زنا پر مجبور نہ کرو، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، وَمَن یکرہہن، اور جو مجبور کرے گا ان کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، من بعد اکراہہن، ان عورتوں کے مجبور کیے جانے کے بعد، بریکٹ میں لکھ لیں ان کو، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، آیات مبینات، آیتیں روشن یا واضح، کتنی چیزیں نازل کی؟ 3۔ نمبر 1، نازل کی ہم نے تمہاری طرف آیتیں روشن، نمبر 1، وَمَثَلًا، نمبر 2 یہ ہے، اور نازل کی مثال، من الذین، ان لوگوں کی جو، خلو، گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، دو چیزیں، وَمَوْعِظَةً، اور نازل کی نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، بس چلیں بھی دوبارہ دیکھ لیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کراؤ، الایام، بے نکاح لوگوں کا، منکم، جو تم میں سے، والصالحین، اور اسی طرح ان کا بھی نکاح کراؤ جو نیک لوگ ہیں تمہارے
غلاموں میں سے اور تمہاری باندیوں میں سے، لونڈیوں میں سے۔ اگر فقیری کی وجہ سے کوئی نکاح نہیں کر رہا تو ایسے نہ کرو، بلکہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے تنگ دست فقیر، یغنہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنی مہربانی اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ فراخی والا ہے، وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، یستعفف الذین، وہ لوگ جو لا یجدون نکاحا، جو نہیں پاتے نکاح نہیں پاتے، کیا مطلب؟ یا تو ان کو رشتہ نہیں ملتا، یا رشتہ ملتا ہے لیکن پیسے نہیں نکاح کرنے کے، یہ مکان نہیں ہے، گھر نہیں، تو کیا مطلب؟ جن کے پاس نکاح کرنے کی فرصت نہیں ہے تو وہ پھر جب تک نکاح نہیں ہوتا اپنے آپ کو پھر گناہ سے بچا کر رکھیں۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ غنی کر دے، بے پرواہ کر دے ان کو اللہ اپنی فضل سے، یعنی ان کے وہ جو مجبوری مسئلہ ہے وہ اللہ جب تک ان کا حل نہیں کرتا تب تک وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ گناہ سے بچا کر رکھے۔ آگے والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو تلاش کریں یا چاہیں آزادی کا معاہدہ ان لوگوں میں سے جو جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ۔ مالک دائیں ہاتھ کا میں لفظی ترجمہ ترجمہ کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو تلاش کریں آزادی کا معاہدہ تمہارے غلاموں میں سے، تمہارے ماتحتوں میں سے، زیر ملکیت، جو ما ملکت ایمانکم کا ترجمہ زیر ملکیت بھی ہو جاتا ہے۔ زیر ملکیت کون ہے؟ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، مردوں کو غلام کہتے ہیں اور عورتوں کو لونڈی کہتے ہیں، باندی کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تلاش کریں آزادی کا معاہدہ تمہارے زیر ملکیت لوگوں میں سے، تو پس تم آزادی کا معاہدہ کرو ان سے اگر جانو تم ان کے اندر بھلائی، اور کچھ ان کو اپنی طرف سے بھی دے دو، اور دو ان کو اللہ کے مال میں سے وہ جو اس نے دیا ہے تمہیں۔ آگے علیحدہ مسئلہ، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو علی البغاء، گناہ کرنے پر، زنا کرنے پر، اگر وہ چاہیں پاک دامنی۔ صرف تم کس لیے ان کو گناہ کرنے پر مجبور کرو؟ تاکہ تم دنیا کما لو، ان کو گناہ پر لگا کر آنے والے لوگوں سے کیا کرو؟ پیسے وصول کرو، پیسے کماؤ، تاکہ تم کماؤ دنیا کی زندگی کا مال، عرض سامان۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی مجبور کرے گا ایسی عورتوں کو، پس اللہ ان عورتوں کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کو تو بخش دے گا، معاف کر دے گا، رحم کر دے گا، لیکن جنہوں نے مجبور کیا ان کو سزا دے گا۔ یہ عورتیں مجبور ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف تین چیزیں۔ نمبر ایک آیات بینات، مبینات ہیں یہاں پر آیتیں جو کہ واضح ہیں، اور نمبر دو نازل کی اس نے مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور اسی طرح اس نے نازل کی ہے تمہارے لیے نصیحت۔ کن کے لیے نصیحت؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ چلیں بھی آج کے سبق میں ایتیں آپ کی یہ تھوڑی ہیں، تین ایتیں کل ہیں، لیکن اس کے اندر کئی مسائل ذکر کیے گئے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماحول اور معاشرے کے اندر جس طرح آپ دیکھیں خاندانی سسٹم ہوتا ہے، باپ ہے، اس کے آگے اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، فیملی سسٹم ہے، دادا ہیں، گھر کے اندر دادا ہوتا ہے، دادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ لڑکے لڑکیاں از خود گناہ کی طرف مائل ہو، تم جو گھر کے ذمہ دار ہو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے اور بچے جو جوان ہو جائیں ان کے رشتے کی فکر کرو، تاکہ بجائے اس کے کہ وہ خود جو کوئی فیصلہ کریں، قدم اٹھائیں، تم خود ان کا نکاح کی کوشش کرو۔ ایامہ اصل میں ایمن کی جمع ہے، ایم ایسے مرد اور عورت کو کہتے ہیں جس کا نکاح ہوا تھا لیکن نکاح کسی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ نکاح کے ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مرد طلاق دے دے یا عورت طلاق لے لے، ایک شکل،
مرد اگر طلاق دے تو طلاق ہے، اگر عورت طلاق دے تو اس کو خلا کہتے ہیں. یہ دونوں مل کر ایک شکلیں ہوں گی. یا دوسری شکل یہ ہے کہ نکاح ختم ہو جائے. کس طرح؟ شوہر فوت ہو جائے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر، اس کو ہم اپنی زبان میں رنڈوا کہتے ہیں، وہ اب بے شادی کے. اب دونوں شکلوں میں کون سی دو شکلیں؟ طلاق یا دوسری شکل فوتگی. ان دونوں شکلوں میں جو مرد اور عورت ہیں دونوں کو ایم کہا جاتا ہے. ایم کا لفظ مشترکہ ہے مرد اور عورت کے لیے، ایام اس کی جمع ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گے؟ اے لوگوں جو سرپرست ہیں، بڑے لوگوں، تم نکاح کراؤ بے نکاح مردوں اور عورتوں کا جو تم میں سے بے نکاح ہیں، ان کا کیا کرو؟ نکاح کرو. اس سے یہ پتا چلا کہ لڑکے کا نکاح بھی ماں باپ دیکھتے ہیں، لیکن خاص طور پر لڑکی کا نکاح بغیر، یہ نہیں کہا کہ اے بے نکاح ہو تم اپنا نکاح کر لو، بلکہ کن کو کہا گیا؟ انکحو، تم نکاح کراؤ. اچھا، اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے دوسرے بارے میں جب یہ پڑھا تھا نا، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بتلایا تھا. دیکھیں یہ آیت آپ نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، کیا ہے 221 ہے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اس کا کیا ترجمہ تھا؟ لا تنکحوا المشرکین، بندے نے مشرک مرد سے تمہیں نہ نکاح کرنا. ترجمہ کیا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اے مردوں نہ تم نکاح کراؤ اپنی بچی بہن بیٹی کا مشرک مردوں سے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اگر ایمان نہ، اس سے بھی کیا پتا چلا کہ نکاح بہن بیٹی بچی کا کس نے کرنا ہے؟ بڑے نے، اس کا جو سرپرست. از خود وہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہا اے عورتوں تم مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کن کو کہا گیا؟ اے مردوں. ہاں جی. اچھا، اس آیت کو شروع میں پڑھیں، ضروری ہے. پھر بھی کر نہیں سکتی. اس کا جو عورت بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، اس کو تھوڑا سا ریلیف ہے. نکاح اس کا سرپرست ہی کرے گا. ریلیف یہ ہے کہ اس کے سرپرست کو کہا گیا ہے کہ اس کو زیادہ مجبور نہ کرے، کیونکہ وہ اس کو کہتے ہیں شوہر دیدہ، یعنی اس نے ایک مرتبہ نکاح کر لیا، اس کو زندگی کا کوئی تجربہ ہو چکا ہے، لہذا اس کی رائے کو ترجیح زیادہ دی جائے گی. نکاح اس کا ولی نہیں کرنا ہے، سمجھے. جو پہلے جس کی شادی نہیں، جس کو کنواری کہتے ہیں، وہ کریں گے تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ شرماتی ہیں بولتے ہوئے، صحیح طریقے سے نہیں بولتی، چپ کر کے بولے گی تو تم یعنی چپ بھی کر جائیں، اس کی رضامندی کا کچھ اندازہ ہو جائے، چپ کرنے سے بھی اس کی رضامندی ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا نکاح کر دیں. لیکن جو بیوہ عورت یا مطلقہ ہوگی وہ بول کر کہے گی، یعنی اس کے اندر وہ پہلے والی معاملہ نہیں ہے، جھجک نہیں ہے، لہذا اس کی بات کو ترجیح دی جائے، اسے پوچھا جائے ہاں بھی آپ کا کیا خیال ہے، کیسے کرنا چاہیے. یعنی اس کو اس سے زیادہ اس کی رائے کا احترام ہے. یعنی رائے کا احترام تو اس کا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا چونکہ تجربہ ہے اس لیے اس کی بات کو ترجیح اس سے زیادہ دی جائے گی، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، اس لیے اس کا سب کچھ اس کے ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں جو آپ نے پڑھا ہے شروع میں، جب آپ نے پڑھا ہے تو اس میں یہ ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. اچھا دیکھیں، عربی یہ گرامر ہے، عربی گرامر ہو تو آپ کو پتہ چلے. لا تنکحوا کا مطلب نہ تم نکاح کرو، لا تنکحوا کا مطلب نہ نکاح کراؤ، دونوں میں فرق. لا تنکحوا کا مطلب نہ نکاح کرو، لا تنکحوا کا مطلب نہ نکاح کراؤ. اب دیکھیں جب مرد کا کام ہے نا، آگے آگے مشرکات عورتیں، مطلب یہ کہ جب مرد ہے نا، مرد کو کہا جا رہا ہے مردوں کو نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتیں، یعنی مرد خود نکاح کر سکتا ہے، مرد خود نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جس لڑکی سے کرنا ہے اس لڑکی کا سرپرست آگے ہو، اس کا ولی. مرد کا اگر کوئی ولی نہیں ہے وہ خود اپنا نکاح کر سکتا ہے.
یہاں پر اس لیے کیا کہا ہے، نہ تم خود نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک وہ ایماندار ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی ان سے نکاح تم نے کرنا ہے. اب ان کا نکاح وہ کرنا تم نے خود ہے، لیکن ان کا آگے کون کرائے گا، وہ اگلی آیت میں آگے ہے کہ نہ تم نکاح کراؤ اے مردوں اپنی بہن بچی بیٹی کا کسی مشرک سے حتیٰ کہ وہ ایماندار ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل میں نکاح کے اندر سرپرستی کس کی ہوگی، ہاں سرپرستی کس کی ہوگی، اس کے سرپرست کی ہوگی، بڑے کی. یہ قرآن اور سنت کا مسئلہ ہے، یہ یہاں پر بھی ہے، یہ یہاں پر بھی ہے. اسی طرح آپ نے آیت نمبر 232 آیت نمبر 232 جو سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اے ایماندارو جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو اے لوگوں نہ مجبور کرو دوبارہ اپنے شوہروں سے رجوع کرنے نکاح کرنے کے لیے، نہ تو مجبور کرو. اس سے بھی پتہ چلا کہ یعنی ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو. اس سے پتہ چلا کہ اور مرد کے ہاتھ میں معاملہ ہے تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے چونکہ تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے کہ تم نے اس عورت کا نکاح آگے کرنا ہے. اب وہ اگر کرنا چاہتی ہیں اپنے شوہر سے جس سے اس کی عدت ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ نکاح اس سے کرا دو، روکو نہیں. اگر مرد کا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ نے کہنا تھا عورتوں تم نکاح کر لو. مرد کا معاملہ اگر ہوتا ہی نہ تو مرد کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ نکاح اس کو کرنے دو، یعنی تم اس کا نکاح کراؤ، تم اس کا کیا کرو، نکاح کراؤ. یہاں پر بھی اب دیکھیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے، دیکھیں غور سے دیکھیں. اے مردوں تم نکاح کراؤ ان کا جو کہ تم میں سے بیوہ ہو چکی ہیں یا مطلقہ ہو چکی ہیں، یا مرد بچے ہیں تمہارے، حالانکہ وہ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کا تم نے نکاح رشتہ ڈھونڈنے ہیں تو اس کے لیے کیا کرو، ظاہر بات ہے بچے کو رشتہ، پھر اس کے لیے خرچہ، اس کے لیے مکان، اس کے بچے کے لیے ساری رسپیکٹ عزت وہ کس نے دینی ہے، تم گھر والوں نے دینی ہے، تو لہذا کیا کرو ان کے نکاح کا بندوبست کرو.